الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل ایزی قرآن وتھ ارشیا. ہم لوگ نے کوئک سمری شروع کیا تھا اینڈ سورۃ الفاتحہ دیکھا تھا ہم لوگ لاسٹ ویڈیو میں. انشاءاللہ سورۃ البقرہ، ایکچولی سورۃ البقرہ بہت اٹس اے ویری بگ سورہ اینڈ میں ایز آئی ٹولڈ کوئک سمری. تو جو اہم ہے، ابھی ہم لوگ قرآن کے ساتھ اللہ کے طرف قریب ہونے کا سفر شروع کیا ہے، تو ہم تزکیہ نفس کے طرف جائیں گے. تو تزکیہ نفس کے لیے پہلے اسینشیلس، بیسک ایٹیکویٹیز اور بیسک تھنگس وچ آر ریکوائرڈ، وہ اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. تو میں وہی ورسز انشاءاللہ اس پہ ہی فوکس کریں گے. ایز یو نو سورۃ البقرہ از لائک کانسٹیٹیوشن. جس طرح امینڈمنٹس ہوتے ہیں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، رولس اینڈ ریگولیشنس، ایوری تھنگ، اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی حلال حرام ایوری تھنگ، ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور یہ مدینے میں نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تب نازل ہوا ہے. پہلے مکے میں کیا کرے اللہ تعالیٰ، ان کا انٹروڈکشن دیے ہے، اللہ کیا ہے، آخرت کیا ہے. امیڈیٹلی ہی ڈڈ ناٹ امپوز اینی کمانڈمنٹس، دس از حرام، دس از حلال، اس طرح نہیں کرے. پہلے اللہ کی طرف قریب ہونے کے ورسز ریویل کرے، انٹروڈکشن دیے. کیونکہ ہم لوگ بھی دیکھیں، پہلے بندہ اگر پتہ چلے تو دین ویل اپروچ. اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ پہلے آخرت، مکے میں پورے آپ دیکھیں گے تو آخرت کے ریلیٹڈ اینڈ اللہ کے انٹروڈکشن کے سورہ ریویل کیا. پھر اس کے بعد سلولی جب اللہ کے قریب ہونے لگے تو سلولی اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کی تمیز بتانے کے آیتیں نازل کرے. یہاں پہ الف لام میم دیز، یہ متشابہات میں سے، یعنی جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ قریش دے یوز ٹو تھنک دیٹ دے آر ویری لٹریٹ پیپل، بہت پڑھے لکھے ہیں اور پوئٹس ہے، اینڈ نتھنگ ایلس. قرآنک ورسز کیا ہے، عربک جو ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے، ہم بھی چاہے تو لکھ لے سکتے. اس طرح کا ایک ان لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی تھی. تو اللہ تعالیٰ الف لام میم یاسین اس طرح کے متشابہات ورڈس کلمہ رکھ کے اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کے جیسا رکھے کہ اف یو کین یو ٹیل دا میننگ آف دس. تو کبھی کبھی ہم لوگوں کو بے چینی ہوتی کہ کیا ہوگا، بٹ وی شوڈ ناٹ بادر اباؤٹ، بیکاز اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ. اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ رکھے، دیکھو قرآن میں الف پہلے ہی رکھے. تو اس سے کیا اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ یو نیڈ ناٹ نو. اللہ تعالیٰ چند جو بتانا چاہتے ہیں بندوں کو بے شک بتائیں گے، اور یو ڈونٹ وری فار آل دا تھنگس. جتنا آپ لوگوں کے اوپر حکم آئے، جتنا آپ لوگوں کے اوپر کمانڈمنٹس بھیجا ہے میں نے، وہ کیجیے. اور یہیں پہ ہم لوگوں کا ایک انا کہہ سکتے کہ یہاں پہ ہمبل ڈاؤن ہونا پڑے گا ہم لوگوں کے، کہ وی شوڈ گیٹ مطمئن وتھ اللہ تعالیٰ. ہاں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. دین موو فردر ورسز. یہاں پہ ہم لوگوں کو ہمبل ڈاؤن کرنے کے لیے، تو اللہ کے فیصلوں پہ ہمبل ہو کے اوبیڈینس ہو تو اس کا ایک بیوٹی الگ رہتا ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی، ریب یعنی بے چین والا شک. اب ہم لوگ میڈیسنس لیتے ہیں یا کچھ لیتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ڈرتے ہیں کہ کچھ سائیڈ افیکٹس ہوں گے یا کچھ کم ہوتا نہیں ہوتا، اس طرح کا بے چین ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ڈونٹ گیٹ بے چین، نو ڈاؤٹ ان اٹ، یو آر آن دا رائٹ پاتھ. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسینشیلس بتا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. مومن کس طرح غیب پہ، یعنی کیا دوزخ کیا جنت اس طرح بولتے ہیں، تو اس طرح نے غیب پہ، انسین پہ ایمان ہونا چاہیے. اور نماز، اٹ از دا میڈیم بٹوین بندہ اینڈ اللہ تعالیٰ، کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. نماز از وہ دونوں کے بیچ میں ایک سورس ہے through which اللہ تعالیٰ approaches a slave and a slave approaches اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو نماز اور غیب پہ ایمان لانا بہت اسینشیل ہے، فرد ہے. نیکسٹ یہاں پہ الذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے. یہاں پہ سینٹ کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ورڈز یوز کرے ہیں. کبھی کبھی راسین، رسول بھی آتا ہے.
راسن لام رسولن آتا ہے، کبھی وہی کے مطلب میں بھی سینٹ آتا ہے، بٹ یہاں قرآن کی بات آتے ہیں نون زا لام آتا ہے نون زا لام نزلہ ان دا سینس گریجولی اترنا، یعنی اللہ تعالیٰ 23 ایئرس میں قرآن نازل کرے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پورے ایٹ اے ٹائم ایک ہی دن میں نازل کر سکتے تھے، لیکن سلولی اکارڈنگ ٹو دا سچویشنز نازل کرتے ہیں. اس سے یہ حکمت پتہ چلتے ہے کہ ہم بھی بچوں کو یا کسی کو بھی دین کا یا کچھ بھی بات، ناٹ اونلی دین، اینی تھنگ کچھ ہم سکھانا چاہتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم ڈونٹ فورس ایوری تھنگ، ڈونٹ جسٹ پش ایوری تھنگ ان ٹو دیئر برینس. سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو بتائیے. کچھ بھی ہو، چاہے لیسن سمجھانا ہو تو بھی امیڈیٹلی ڈونٹ رش ٹورڈز دا ہائی ایوری تھنگ، ایون بیسک فارمولاز سبجیکٹس میں بھی سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھائیے. بہت اس کے اندر حکمت ہے. ہم لوگ بھی جب ایک دم کسی کو دین کے قریب کرنا چاہتے تو امیڈیٹلی وی جسٹ یہ کرتے وہ کرتے، یہ ہے حرام ہے، یہ حلال ہے، تم اس طرح ہے، تم وہ ہیل فائر میں جاتے، تم یہ ہے وہ، آپ اس طرح کریں گے تو یہ کرتے، وہ بندہ بھاگ ہی جاتا فائنلی. سو نیور ڈو لائک دیٹ، سلولی وتھ پیشنس. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گائیڈنس، دوز آر اپون رائٹ گائیڈنس فرام دا لارڈ، اٹ از دوز ہو آر سکسیزفل. اکثر ہمارے پاس بہت علم ہوتا ہے، قرآن سے کبھی جڑ کے نہ ہو تو بھی سم پیپل ہیو نالج. کبھی کبھی ہم اتنے ناولس پڑھتے ہیں، اتنا نالج گین کرتے ہیں، بٹ وی ڈزنٹ ہیو دا نالج آف قرآن. یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ناول سے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کا علم ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دل بہت صاف ہے، اٹس اوکے، وی آر ڈوئنگ گڈ، وی آر گوئنگ آن دا رائٹ پاتھ، وی ڈزنٹ ہارم اینی ون، نماز کی ضرورت نہیں ہے. نو، بے شک ہمیں قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بتا ہے بیسک ایکٹیویٹیز، نماز، یہ سب اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے سکسیس کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ کب ہم ڈیویٹ ہو سکتے ہیں. تو بے شک اللہ کی مدد سے ہی ہم ہمیشہ آخری وقت تک سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے indeed those who disbelieve it is all the same for them whether you warn them or do not warn them. کبھی کبھی کسی کو سمجھا کے بھی فائدہ نہیں، کبھی کبھی نہ سمجھا تو بھی اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ پریشان، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا پریشان مت ہو. اب جیسے ابو جہل، ابو لہب ہے، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھے، تو ہم لوگ بھی کبھی کبھی کسی کو کچھ سمجھاتے نہیں سمجھے تو اتنا وری ہوتے. ڈونٹ وری، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. جس کو جب ہدایت ملنا ہے بے شک ملتے رہی، بس آپ دعا کریے، کوشش کریے. پھر اللہ has set a seal upon their hearts upon the hearing and over their vision is a will. یہ بہت وارننگ ہے. ہم بھی کبھی کبھی یہ چھوٹی سی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کریں گے بول کے گناہ کرتے. نو، یہ چھوٹی سی غلطی ہی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اللہ بچائے ہمیں. تو کبھی بھی صغیرہ گناہ کو نظر انداز مت کریے، اس کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ جب نافرمانی ایک بات سے شروع، سلولی وہ نافرمانی بہت یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل ایسے سخت ہو جائے کہ ہم کسی اللہ تعالیٰ کی بات پہ توجہ نہ دیں. تو ہم سامنے والوں کے بارے میں پریشان ہونے سے پہلے اپنے غلطیاں کیا ہے، اپنا دل کا حال کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور کیا کہتے تھے مدینے میں، جب سامنے ہو تو ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ہاں تم بول رہے صحیح ہے، اللہ ہے بولتے ہیں، پھر پیچھے جا کے مذاق کرتے ہیں. جیوس میں اکثر یہ کوالٹیز ہوتے تھے وہاں پہ یہودیاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بات کرتے تھے اور پیچھے الگ بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامنے والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے. دے تھنک ٹو ڈیسیو اللہ اینڈ دوز یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون. وہ لوگ سوچ رہے کہ وہ سامنے والوں کو دھوکہ کر رہے، لیکن اصلیت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے. ہم لوگ میں بھی یہ کوالٹی بہت ہوتی کہ سامنے والے کے بارے میں اس کے سامنے اچھی بات کرتے، پھر وہ اس کے پیچھے غلط بات کرتے. بہت اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے. آپ کو کسی کے سامنے کچھ بولنا ہے تو کسی کے رویے سے آپ کو تکلیف ہو، تو اگر وہ آرام سے، آپ اس طرح کے رویے سے مجھے تکلیف ہوئی، اس طرح انہی کو بتائیے. بٹ کبھی بھی سامنے والے کو کمترین مت سمجھیے، لا علمی مت سمجھیے، اور کبھی بھی اس کو چیٹ مت کریے. وی ڈزنٹ نو کہ کون کس وقت کیسا، اللہ تعالیٰ کس کو کیا ہدایت دینے والا ہے اور کس کا وقت کیسا پلٹنے والا ہے. ہم ہو سکتا ہے ہم اچھے اسٹیٹس میں ہیں، ہم بہت اچھے مقام پہ ہیں، بہت دین سے جڑ کے ہیں،
بہت نوازا ہے اللہ تعالیٰ، اور سامنے کوئی نافرمان دکھا تو ہم اس کو اس طرح نکال کے پھینکتے ہیں کہ وہ دین سے جڑا نہیں ہے، اس لیے کبھی مت ایسا کریے، اس کا مذاق اڑانا اور کبھی بھی ہدایت اس کسی کو نہیں ملتی مت سمجھے. بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت کب کس کو دیتا نہیں بول سکتے، اور کب کس کا گمراہی کون خریدتا نہیں بول سکتے. کبھی بھی سامنے والے کو مت دھوکہ دیجیے، اور سامنے والے کی بات مت کریے، اور اس کے پیچھے الگ بات مت کریے. ان دیر ہارٹس از ڈیسیز فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے اس طرح کرنے والوں کے دل میں بیماری ہے. منافقت کے علامت میں سے ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ لیونگ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اور بڑھتے جائے گا، اگر وہ نہیں سدھریں گے تو اور بڑھتے جائے گا. اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اور وہ ڈینائی کرتے ہیں، جھٹلانا نہیں کبھی. ہم بھی کبھی بہت اچھے کام کرتے، تھوڑے فار ایگزامپل بہت ہم نماز پڑھتے سب کرتے ہیں، لیکن جب ڈاوری لینے کی بات آئی یا کچھ بھی انٹرسٹ کی بات ہے تو اٹس نتھنگ ہیپنس. ہم لے رہے نہیں رہا، دے رہے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے ڈینائی کرنا بھی بہت ڈینجرس ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مت زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ انما نحن مصلحون، ہم تو بس ریفارمرس ہیں، ہم تو بس اچھا ہی چاہ رہے ہیں. ہم بھی اکثر اپنے گھروں میں یا دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی کہہ سکتی ہوں میں تو اچھا ہی کر رہی ہوں. کبھی بھی آپ کے طرف سے کسی کے رشتے میں درار یا آپ کے طرف سے کسی کو نقصان آئی اور آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، دین اٹس اے بلنڈر مسٹیک. فساد فاسق کیا ہے؟ دیوار میں جو کریک آتا ہے نا اس کو بولتے ہیں. اور وہ کریک آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے سلولی وہ بارش کا پانی اس میں جاتا ہے اور ایک دن دیوار بھی گر سکتی ہے. تو کبھی بھی رشتوں میں درار مت کریے. اکثر ہم اگر نند ہو تو کسی کے ہمارے بھائی کو سلولی کہتے ہیں کہ نہیں میں تو بس نگیٹیوز بولتے ہیں اپنی بھابھی کی یا کچھ، یا بڑی بہن ہو تو اور ایک بہن سے اس طرح سسرال میں اکثر ہوتا ہے. بٹ نیور ڈو دس آلویز بی اے ویل وشر. اگر آپ کو نہیں ہاتھ ہوا تو دین بی کوائٹ، بٹ نیور لیڈ فساد بٹوین پیپل. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. انکوسٹنبلی اٹ از دے ہو آر دا کرپٹرس. سامنے والوں کے رشتے میں درار ڈالتے ہم کب اپنے رشتے سے الگ ہو جاتے وی کانٹ ٹیل. اس وقت نہیں دکھا سکتا، لیکن آج کل زندگی میں وقت بہت جلدی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے. پھر when it is said to them believe as the people have believed, they say should we believe as the foolish have believed. کبھی بھی اکثر ہوتا ہے فولش سمجھتے ہیں. جب کوئی مطمئن ہو کے آرام سے ایک ہمبلنس سے زندگی گزارنے لگا تو people think they are foolish. بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ لوگ فولش ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک مل رہا ہے کہ اتنا پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم سامنے والوں کے بارے میں پریشان ہو، جو میرے کمانڈمنٹس میں چل رہے ہیں آپ چلیے، میں ہوں آپ کے ساتھ بولے جیسا. یہ بیسک تھنگس جو تزکیہ نفس کے وقت ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے. اور اس میں بہت سارے ہیں بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل. انشاءاللہ لیٹر ڈیٹیل وے میں ورڈ ٹو ورڈ کریں گے. ابھی ایک بیسک تھنگس سورہ بقرہ کے میں نے کیا ہے، اور یہ فرسٹ ورسز میں ہی آئے تو دین یہی ورسز میں نے کیا ہے. انشاءاللہ شیئر کریے، سبسکرائب کریے اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.